تین زیارات ہیں. جائیں گے سامنے لیفٹ سائڈ پہ قلعہ زینبیہ اور پیچھے مخیم ہے, جو گرین رنگ کے دو گنبد ہیں وہ خیمہ گاہ. کل جہاں سے ہم اندر گئے تھے جو نظر آ رہا تھا السلام علیکم زینب الکبریٰ, وہ ہے قلعہ زینبیہ. اس مقام پہ مقام شیر فضا, حضرت فضا کا مقام. سب سن رہے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک شیر پالا تھا کوفے میں. لوگوں نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ یا علی ہمیں شیر سے ڈر لگتا, آپ حسین سے کہیں کہ شیر کو نکال دیں. تو آپ نے شیر کو آزاد کر دیا, تم چلے جاؤ جنگل چلے جاؤ. اسد, شیر, الائن. جناب فضا کو جناب رسول خدا نے 3 دعاؤں کی ضمانت دی تھی. فضا جب چاہو 3 دعائیں مانگنا قبول ہیں. انہوں نے الگ الگ مقامات پہ دعا مانگی. جب شام غریبہ میں بے حرمتی ہو رہی تھی, چادریں چھین رہے تھے, تو اس وقت جناب فضا نے اس مقام پہ آ کے خیمے سے باہر آ کے دعا مانگی اور آواز دی. اس شیر کا نام حارث تھا. اس شیر کو بلایا کہ حارث آ, اور آ کے سید الشہداء کے لاشے کی حفاظت کر. تو ایک مرتبہ شیر آیا اس مقام پہ اور جناب سید الشہداء کا طواف کرتا رہا, پوری رات روتا رہا. جانوروں کو احساس تھا یہ حسین ابن علی. گرمی بہت ہے, میں صرف 2 جملے کہوں گا. Only briefly I will explain to you what is going on. اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں نا قرآن کے اندر, تو جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. A wolf ate him. تو جناب یعقوب نے ایک بھیڑیے کو بلایا, کہا بتا کیا تو نے یوسف کو کھایا؟ وہ بھیڑیا نہیں تھا جس پہ بیٹوں نے الزام لگایا تھا, کوئی بھیڑیا آیا. تو بھیڑیے نے کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا. آپ تو جانتے ہیں, آپ معصوم ہیں, نبی ہیں, کہ معصومین کا گوشت ہم پہ حرام ہے, ہم کبھی بھی معصوم کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو علامت معصوم کی یہ ہے کہ ایک شیر درندہ ہوتے ہوئے حرم کی جناب سید الشہداء کی حفاظت کرتا رہا, اور 11 محرم کو صبح گیا. یعنی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حتیٰ جانوروں کو بھی احساس تھا. اگر کسی کو احساس نہ ہو وہ جانوروں سے بدتر ہے. میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا قلعہ زینبیہ پہ اور پھر مخیم میں. جلیل چلیں گے ساتھ ساتھ. یہ بین الحرمین ہے, سید الشہداء کا حرم سامنے ہے اور ادھر حضرت عباس کا. بین الحرمین درمیان کے راستے وہ کہتے ہیں, ہم ذرا باہر ہیں. اور یہ پورا علاقہ, یہاں روایات کے مطابق 70,000 سے زیادہ ملائکہ جناب سید الشہداء کے حرم کا طواف کرتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے حرم کا طواف ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ طواف جاری رہتا ہے, مسلسل طواف ہوتا رہتا ہے. اور جتنے بھی ملائکہ طواف کرتے ہیں اس کا سارا ہدیہ ثواب جناب سید الشہداء کے گریہ کرنے والوں کو ملتا ہے. تو ہم یہاں اس وقت شب جمعہ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. عراق میں شیعوں کا جناب سید الشہداء کی زیارت پہ بہت زور ہے کہ شب جمعہ میں دور دور سے لوگ, دوسرے شہروں سے, دوسری بستیوں سے, گاؤں دیہاتوں سے, سب شب جمعہ زیارت کے لیے, امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہر شب جمعہ آتے ہیں, کچھ لوگ کسی شب جمعہ میں آتے ہیں, نوچندی جمعرات کو آ جاتے ہیں. ہر مہینے کی پہلی شب جمعہ ہے. تو شب جمعہ میں جناب سید الشہداء کے حرم پہ بہت رونق ہوتی ہے. عام دنوں میں کہیں باہر انسان پھر رہا ہو تو وہ گرمی سے خود بخود گھبراہٹ کا شکار گھبراہٹ کا شکار ہو جائے, یاس اس کو جو ہے وہ تڑپائے. لیکن حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی عجیب برکت ہے. پورا شہر بھرا ہوا اس وقت زائرین سے, اور صرف حرم کے اطراف ہی کے اندر 10 ہزار زائرین ہوں گے. لاکھوں کی تعداد میں اس وقت زائرین موجود ہیں شہر میں, صرف شب جمعہ کی وجہ سے. ایک ایسا اثر ہے جناب سید الشہداء کی زیارت میں کہ حدیث میں ہے جو بھی پابندی سے زیارت کرے گا شب جمعہ میں جناب سید الشہداء کی, اسے شفاعت ضرور نصیب ہوگی. اور انشاءاللہ لوگ پوری دنیا میں زیارت سید الشہداء کے لیے آتے ہیں, اور جو نہیں آ سکتے وہ جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں. جو زیادہ مرسوم زیارت ہے وہ زیارت وارثہ ہے, مختصر زیارت ہے لیکن بہت ہی جامع زیارت ہے. اور بے انتہا زیارات ہیں جناب سید الشہداء کی. زیارت عاشوراء جسے افضل ترین زیارت مانا جاتا ہے, لیکن زیارت وارثہ بہت مختصر ہے, بہت چھوٹی زیارت, لیکن
بہت جامع، بہت اس کے فضائل ہیں، بہت اس کا ثواب ہے. تو ہر شب جمعہ مومنین کو زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھنی چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے نام سے، امام حسین کی وجہ سے یہ پورا شہر آباد ہو گیا. اس وقت بہت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کربلا میں، سڑکیں بن گئی ہیں اور مسلسل سڑکیں بن رہی ہیں. قلعہ زینبیہ کے پیچھے جتنے ہوٹل تھے اور جتنے بھی وہاں پہ مکان وغیرہ تھے یا جتنی بلڈنگیں تھیں سب گرا دی گئی ہیں اور اس کی توسیع کی جا رہی ہے. حرم میں اس کو لے جا رہا ہے. صرف سڑک ہوگی ایک بیچ میں اور ادھر جو ہے وہ قلعہ زینبیہ کی ساری بہت بڑی زیارتگاہ بنا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے وہاں پہ جناب سید الشہداء جہاں لاشیں رکھتے تھے، گنج شہداء تھا، تو وہ بھی وہیں قلعہ زینبیہ کے پیچھے ہے. تو اس کی بھی زیارت کو باقاعدہ تعمیر کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے سارا ایکسپینشن ہو رہی ہے حرم کے. پورا جو ہے یہ کربلا کے اندر 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر ریڈیس، آدھا کلومیٹر بنا رہے ہیں. دونوں حرم بیچ میں آ جائیں گے. ہدف یہ ہے. اور چاروں طرف سے بلڈنگیں ہوٹلوں کو گرا کے، اور جو زیارات ہیں، جو مقامات ہیں، جیسے مقام حضرت علی اکبر ہے، مقام حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے، جیسے جناب کف عباس کے دونوں مقام ہیں، تو سب کو ایک مرتبہ کوشش کی جائے گی کہ یہ لوگ ایک ہی اس کے اندر شامل کر لیں. الحمد للہ. ٹھیک ہے، الحمد للہ. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. میں نوین کو انشاءاللہ خیریت سے کیسے ہو؟ الحمد للہ. تقبل مالک خیریت سے. ہم اتفاق کے دن میں آپ کا ذکر کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور اچھی بات کر رہے تھے. خیر ہے نا؟ اللہ خیریت سے. تقبل مالک. الحمد للہ. دعا میں یاد رکھیں گے. میں بھی حضرت مخیم جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ میں. خدا کامیابی عنایت فرمائے. یہ اچھا ہو گیا. چلیں، یہ خیمہ گاہ ہے حسین علیہ السلام کا مخیم، اور آگے سے دیکھیں تو وہ سامنے قلعہ زینبیہ جو گرین ڈوم ہے، سبز رنگ کا گنبد، اور سامنے حرم امام حسین علیہ السلام ہے، ادھر ہی مقتل ہے. تو یہ ہے خیمہ، اور یہاں پہ پشت پہ آپ کو قلعہ زینبیہ نظر آ رہا ہے. ابھی ہم خیمہ گاہ سے آئے ہیں اوپر سے، لیکن خیمے سے ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے زلزلہ سے محسوس کیا. کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ سا آ رہا ہے بہت تیزی سے. بی بی کہتی میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں خیمے سے باہر آئی. قلعہ زینب ابھی بھی دیکھیں نا تو بلند جگہ پہ ہے. اوپر آپ سیڑھیاں چڑھ کے جائیں گے، ابھی بھی وہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اوپر چڑھ کے جائیں گے. سڑکیں بن بن کے بہت اوپر آ چکی ہیں. یہ میدان تھا، سڑکیں بنتے ہوئے اوپر آ گئے، پھر بھی قلعہ زینبیہ بلند جگہ پہ ہے. جب وہاں سے نیچے دیکھیں گے تو روایت کے الفاظ ہے 70 قدم کے فاصلے پہ اندر مقتل ہے، قتل گاہ سید الشہداء کی، جہاں جناب سید الشہداء کے خنجر گلے پہ رکھا گیا. جناب زینب کبریٰ کہتی جب میں آئی خیمے سے باہر، وہاں پہ کھڑی تھی قلعہ زینبیہ پہ، تو میں نے دیکھا مقتل میں ایک آدمی کھڑا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے، خون میں لت پت ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، پورے جسم میں تیر لگے ہیں. چاروں طرف سے جسے تیر ملتا ہے وہ تیر مارتا ہے، جسے نیزہ ملتا ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار کا وار کرتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ امام حسین نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا قلعہ زینبیہ پہ، کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام، اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرا ماما اتارے گا، خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جناب زینب کبریٰ نے آواز دے کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. بس بھئی مغرب کا وقت ہے، یہاں پہ اذان ہونے والی ہے، اس وقت استجابت دعا کا وقت ہے. بس ایک دعا کیجئے گا، پروردگارہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے مولا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میری پھوپھی زینب کبریٰ پہ، میرا سلام و میرے جد حسین پہ. زیارت ناہیہ میں جملہ ہے وہ شمر جالس علی صدر، اس لحظے میں سلام ہو جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذن بلحیت ریش مبارک سے پکڑ رکھا تھا، داڑھی میں ہاتھ تھا، خنجر ہاتھ میں تھا، میری پھوپھی کھڑی دیکھ رہی تھی.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھئی وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے پڑھ سکتا. جو حرم جانا چاہتا ہے نماز کے لیے چلا جائے. ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ کہیں پروردگارا ہم وعدہ کر کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا کے اس مارکے میں ہوتے ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے. اے مولا حسین اگر ہماری یہ بیٹیاں ہوتی آپ کی بیٹی جناب سکینہ کو کبھی تماچا نہ لگنے دیتی. اگر ہماری یہ بہنیں موجود ہوتی تو جناب زینب کی چادر نہ چھننے دیتی. اگر ہمارے یہ جوان ہمارے بزرگ ہوتے جناب علی اکبر کو کبھی برچھی نہ لگنے دیتے, جناب علی اصغر کو کبھی تیر نہ لگنے دیتے. پروردگارا ہماری زیارات قبول فرما, ہمیں بار بار آنا نصیب فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سورة الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صل